بسم اللہ الرحمن الرحیم انما توعدون لواقع فاذا النجوم طمست واذا السماء فرجت۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً واقع ہونے والی ہے، پس جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے اور جب آسمان میں شگاف ڈال دیا جائے گا۔ گزشتہ درس میں آیت نمبر 7 کے الفاظ کے معانی بیان کر دیے گئے تھے۔ آیت نمبر 8 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پس جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے۔ یہ اس کا سادہ ترجمہ ہے، حرف بحرف اور لفظ بلفظ ترجمے کی طرف توجہ فرمائیں۔ فَإِذَا، فا الگ ہے اور اذا الگ ہے۔ فا کا معنی تو یا پس کیا جاتا ہے، اذا یعنی جب۔ فاذا تو جب یا پس جب۔ النجوم جمع ہے نجم کی، بنیادی حروف نون جیم اور میم ہے، اور نجم در حقیقت در اصل کہا جاتا ہے طلوع کرنے والے ستارے کو، یعنی جب ستارہ طلوع کرتا ہے، طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو نجم کہا جاتا ہے۔ یہ اس کا اصل معنی ہے۔ ویسے عام طور پر بھی ستاروں کو نجوم کہا جاتا ہے، نجم کی جمع نجوم ہے، تو یہ اصل معنی انشاءاللہ آپ کے ذہن میں واضح رہے گا۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، طا میم اور سین، طمس عربی زبان میں اس کا معنی ہے کسی چیز کا نام و نشان مٹا دینا، یعنی اس کو اس طرح خراب کر دینا، اس کو اس طرح تباہ کر دینا، ہلاک کر دینا، ختم کر دینا کہ اس چیز کا نام و نشان بھی مٹ جائے، نظر نہ آئے۔ اگرچہ اس آیت کا ترجمہ عام طور پر اس طرح کیا جاتا ہے جیسے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، پس جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، اگرچہ عام طور پر ترجمہ اس طرح ہوتا ہے، لیکن ہم نے عرض کیا کہ یہ جو طمس ہے، طا میم سین، اس کا جو صحیح معنی ہے وہ ہے اس طرح کسی چیز کو ختم کر دینا کہ اس کا نام و نشان بھی مٹ کر رہ جائے۔ تو پھر کیا معنی ہے فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ؟ اس کا صحیح معنی یہ ہوگا کہ پس جب ستارے ختم کر دیے جائیں گے، نام و نشان مٹ جائے گا ستاروں کا، یعنی ان کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ اور گویا کہ اس کا آغاز کس طرح سے ہوگا کہ سب سے پہلے ان کی روشنی ختم ہوگی، جیسے ہمارا سورج ہے یا اس کی طرح کے دوسرے ستارے ہیں۔ یہ جب اس کائنات کا، اس نظام کے ختم ہونے کا وقت آئے گا، قیامت کے وقوع پذیر ہونے کی یہ نشانیاں جو اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے، جب یہ وقت آئے گا تو بہت سارے حادثات رونما ہوں گے۔ ان میں سے ایک حادثہ کیا ہوگا؟ ستاروں کا بے نور ہو جانا، اور بے نور ہو جانے کے بعد ان کا وجود وہ ختم ہو کر رہ جانا، ریزہ ریزہ ہو کر مثلا بکھر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کیونکہ جب قیامت آئے گی تو اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کو ختم کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا، اور اس کے بعد پھر قیامت یوم حساب برپا کیا جائے گا۔ آیت نمبر 8 کے بعد آیت نمبر 9 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان میں شگاف ڈال دیا جائے گا۔ پہلا حرف ہے واو یعنی اور، اذا یعنی جب، السماء، السماء کے بنیادی حروف سین میم اور واو ہے، اور کسی بھی چیز کے بلند ترین حصے کو، جو سب سے اونچا حصہ ہوتا ہے، اس کو السماء عربی زبان میں کہا جاتا ہے۔ اور اردو میں جس چیز کے لیے ہم آسمان کا لفظ استعمال کرتے ہیں، عربی زبان میں قرآن کریم میں اس کے لیے
السما کا لفظ استعمال کیا گیا، اور اس کی وجہ اس کا بلند ہونا ہے، یعنی وہ چیز کہ جو ہمیں اگر ہم نظروں کو اوپر اٹھائیں تو جو بلند ترین چیز ہمیں نظر آتی ہے، جس کے بعد مثلا ابھی ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، اس کو سما ہم کہہ دیتے ہیں۔ در حقیقت پہلا آسمان اللہ تبارک و تعالی نے 7 آسمانوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ در حقیقت پہلا آسمان کیا چیز ہے آج کے دن تک ہمیں نہیں معلوم۔ ہمیں قرآن کریم نے یہ بتایا کہ مثلا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ یقیناً ہم نے سب سے جو نچلا آسمان ہے، ہم نے نچلے آسمان کو ستاروں سے، چراغوں سے مزین کیا ہے، چراغوں سے سجایا ہے۔ تو ہم آج کل کی سائنسی تحقیقات کی روشنی میں زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا جانے کتنی اس کائنات کے اندر کہکشائیں ہیں، کتنا کچھ ہے، اور یہ ساری جو ان کی حد ہے، جو اس کائنات کی حد ہے، وہ گویا پہلا آسمان ہے۔ وہ پہلا آسمان ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی بناوٹ کیسی ہے، خداوند عالم بہتر جانتا ہے۔ لیکن اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، ستارے جب وہ قیامت کا دن آنے لگے گا، قیامت واقع ہونے لگے گی، تو جو حوادث پیش آئیں گے، لوگ دیکھیں گے کہ ستارے جو چمک رہے تھے ان کا نور ختم ہو جائے گا، اس کائنات میں اندھیرا ہو جائے گا، اس کے بعد وہ ستارے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، ان کا وجود ختم ہو جائے گا، یعنی ایسے ہولناک اور خوفناک حوادث رونما ہوں گے۔ اور اس کے بعد وہ جو آسمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان فرجت، اس میں شگاف ڈال دیا جائے گا، اس کو پھاڑ دیا جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا۔ فرجت کے بنیادی حروف فا، را اور جیم ہیں، توجہ فرمائیں، فا، را اور جیم یعنی فرج کہا جاتا ہے دو چیزوں کے درمیان جو شگاف ہوتا ہے، اس کو عربی زبان میں فا، را اور جیم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور فرجا یعنی کسی چیز کا پھٹ جانا، اس کے اندر شگاف پڑ جانا۔ فرجت کسی چیز میں شگاف ڈال دیا جانا، اس کو پھاڑ دیا جانا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان میں شگاف ڈال دیا جائے گا۔ دوسری آیات میں مثلا سورۃ النبأ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کھل جائے گا اور اس کے اندر وہ دروازے بن جائیں گے۔ ابواب جمع ہے باب کی، گویا کہ اس جہان اور اس جہان میں ایک نیا رابطہ استوار ہو جائے گا، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی، ایسی نشانی کہ جو اسی وقت رونما ہوگی کہ جب قیامت نے واقع ہونا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔